اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حالانکہ اگر اس کو پیغمبر اور اپنے ذمہ داروں کے پاس پہنچاتے تو تحقیق کرنے والے اس کی تحقیق کر لیتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو چند آدمیوں کے سوا تم سب شیطان کے پیرو ہو جاتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة تفاخر بينكم بسم الله الرحمن الرحيم۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ کا شکر ہے، آپ لوگوں کا جذبہ دیکھ کر کے بڑی خوشی ہوتی ہے. ظہر کے بعد بھی الحمدللہ پروگرام رہا، وہاں بھی اس کے بعد پھر آنے جانے میں جو دیر ہوئی بہرحال معذور سمجھیے گا، اور اگر ہم پورے طور پر مقصد کی بات نہ کر سکیں تو ہمیں بھی معذور سمجھیے گا، کیونکہ تھکان بہت ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ بہرحال یہ نوجوان بھائی ہمیں بھی نوجوان سمجھ رہے ہیں. سب سے پہلی بات اللہ کے شکر کے بعد آپ سب کا شکریہ کہ آپ لوگ الحمدللہ اللہ کے لیے کچھ باتیں سننے کے لیے آتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم کچھ ایسی بات کہہ سکیں جو مفید ہو انشاءاللہ. بغیر کسی تمہید کے حقیقت میں آج کل جو اہم چیز دیکھی جا رہی ہے اپنے نوجوانوں میں، دو متناقض چیزیں، اپوزٹ چیزیں. کچھ نوجوان ایسے ہیں جو الحمدللہ سیدھے راستے صراط مستقیم کے طالب ہیں، اور وہ اس کے پیچھے جو مشروع ذریعہ ہے اس کے ذریعے الحمدللہ وہ صراط مستقیم سیدھا راستہ، چاہے وہ دنیا کا ہو یا دین کا ہو، وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. میرا مقصد یہ ہے کہ اگر دین کا معاملہ ہے تو وہ لوگ الحمدللہ علماء سے اپنا تعلق جوڑ کر کے اور علماء کرام سے وہ ہدایت لے کر کے چلنا چاہتے ہیں. اور آج کل پوری دنیا میں ایک گروہ جو اس کا الٹا ہے، پوری دنیا میں نوجوانوں کا ایسا ہے جو، جیسے کہ کسی بھائی نے ذکر کیا، پہلے بھی شاید سنا ہوگا آپ نے، اپنا علم صرف انٹرنیٹ اور واٹس ایپ اور اسی میں محصور کر کے پوری دنیا سے ادھر ادھر کی باتیں لے کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم علامہ ہو گئے یقیناً، اور اپنے طور پر بہت کچھ اس طرح لوگوں کی قیادت کرتے ہیں، نوجوانوں کی، اور ان کو گمراہ کرتے ہیں. ہم سے بہت سے لڑکوں نے یہاں سے پوچھا، یہاں سے کہا کہ کوئی صاحب ہیں، ایک مزمل صاحب کو یہ نام لینا نہ چاہتا ہوں کیونکہ وہ اگر ان کو شرم ہے یہ تو ایسی باتیں نہ کہیں، کیونکہ یہ بے شرمی کی باتیں ہیں. جو دین کا علم نہیں رکھتے اور وہ علماء پر اٹیک کرتے ہیں، کہتے ہیں، باتیں پھیلاتے ہیں. شیخ انیس الرحمن جو الحمدللہ کتنے اساتذہ کے استاد ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ وہ علم لینے کے قابل نہیں ہیں. اور یہاں نہیں صرف، اور یہ ظاہر اتنا تیزی سے پھیل رہا ہے، یا یہ کہ مقلد ہیں بیچارے ایک شخص کے جو برطانیہ میں رہتا ہے، جو صرف جس کا مطمح علم یا منزل علم صرف اتنا ہے کہ وہ ایک ثانوی اسکول کا سائنس کا استاد ہے.
ادھر ادھر سے پڑھ لیا. اور مشکل یہ ہے کہ کچھ مشائخ ایسے ہیں جن کو کوئی نہیں پوچھتا ہے تو ان سے لے کر کے ٹیلی فون سے لیکچر وغیرہ کرا کر کے اپنا بھاؤ بڑھاتے ہیں. یہ چیز میں ایک حقیقت بتا رہا ہوں بڑے تجربے کے ساتھ. تو وہ حکم لگاتے پھرتے ہیں کہ فلاں شخص سے فلاں عالم. اول تو کہتے ہیں ہندوستان میں کوئی عالم ہے ہی نہیں، یہ بات واضح طور پر کہی گئی. اور کبھی کبھی نام لے کر کے کہتے ہیں کہ شیخ ظفر جو دبئی میں رہتے ہیں وہ اس لائق نہیں کہ ان سے علم لیا جائے. ہندوستان میں کوئی عالم نہیں ہے، نام لے کر کے آر کے نور محمد اور شیخ انیس الرحمن کا نام لیا جا رہا ہے. میں ان نوجوانوں سے کہوں گا کہ یقیناً تم لوگ بہت گمراہ جا رہے ہو. اگر اپنی خیر چاہتے ہو دنیا اور آخرت میں تو زبان کو حفاظت میں رکھ کر کے اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ تعلم علم کا بتایا ہے وہ طریقہ اختیار کرو. ابھی علم سیکھو، اور علم کا سب سے پہلا مرحلہ توحید اور پھر سنت کے عقائد آپ سیکھیں اور لوگوں کو سکھائیں. اور یہ جان لیں کہ کون صحیح عقیدے پر ہے. صرف اس طرح کہہ لینا کہ فلاں عقیدے میں ویک ہے. مجھ سے خود پوچھا شیخ انیس الرحمن عقیدے میں ویک ہیں، لوگ کہتے ہیں کیا ہم ان سے علم لے سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. اب کیا کہا جائے اگر ایسے لوگ جنہوں نے الحمدللہ جامعہ اسلامیہ میں دونوں کالجوں سے سرٹیفکیٹ لی ہے، اور پھر جامعہ سلفیہ جو سب سے بڑا اسکول ہے الحمدللہ جامعہ ہے بنارس میں، اس کے کئی سال تک مدرس رہے. پھر ادھر کیا نام ہے مدراس میں الحمدللہ درس و تدریس اور محاضرات لیکچرز وغیرہ دیتے رہے. وہ رات دن ان کا مطالعہ ہے الحمدللہ. اگر وہ علم لینے کے قابل نہیں ہے تو یہ کم وقت جو چھوٹے چھوٹے چوزے ہیں ان سے کوئی علم لے گا؟ ان کو شرم کرنی چاہیے. اس بات میں کھل کر کے یہ بات کہوں گا کیونکہ میں ایک خان کا بچہ ہوں. مجھے ایسے موقع پر غصہ آیا ہے. تو اگرچہ پڑھ لکھ کے عالم ہو گیا ہوں الحمدللہ، لیکن میں وہ انداز اختیار کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو شرم آئے. اگر نہیں شرم آ رہے تو ہم بد دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ امت کو پناہ دے اور پھر ان کو اٹھا لے تاکہ لوگوں کو آرام مل جائے. کیونکہ حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی مرتا ہے تو یا تو مستریح، پیارے رسول فرماتے ہیں یا مستریح ہوتا ہے یا مستراح منہ. مستریح کا معنی انسان دنیا میں زندگی بھر تھکتا رہتا ہے اللہ کی اطاعت میں، روزی حلال کمانے میں، اور جب دنیا سے جانے لگا تو آرام ہو گیا اس کو، کیونکہ انشاءاللہ قبر میں آرام سے رہے گا، اللہ کے ہاں بھی اس کو آرام ملے گا. تو وہ مستریح ہوا. مستراح من ہو جو لوگوں کو ستاتے رہتے ہیں اور اپنی زبان سے وہ ڈستے رہتے ہیں لوگوں کو، لوگ اس کے مرنے کے بعد لوگ اس سے آرام پا جاتے ہیں. ہم یہی بد دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے امت کو آرام دے. اور پھر یقیناً آپ یہ سمجھ لیں، پورے تجربے کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ ان سے اگر پوچھا جائے کوئی مسئلہ دین کا، علم کا، زبان عربی کا، تو وہ نہیں بتا سکتے. لیکن وہ اپنے کو اتنا بڑا علامہ سمجھنے لگتے ہیں کہ چاروں طرف زہر پھیلاتے ہیں سانپ کی طرح. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے امت کو آرام دے، وہی راحت پا جائے امت. ایسے لوگ یقیناً کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا بیک گراؤنڈ کچھ نہیں ہے. وہ ہو سکتا ہے کسی بدعتی باپ کے بچے رہے ہوں، میں نام نہیں لینا چاہتا، اس وقت ہیں کچھ ہمارے ذہن میں. جب کھنگھالا گیا تو یہ پتہ چلا کہ وہ کسی بدعتی باپ کے بچے ہیں. ہو سکتا ہے بن کر کے، تصنع کر کے، بناوٹ کر کے علماء حق سے لوگوں کو اس طرح دور کرنا چاہتے ہیں جس طرح منافق لوگ صبح ایمان لا کر کے شام کو کفر کر کے لوگوں کو اسلام سے دور کرنا چاہتے تھے پیارے رسول کے زمانے میں. میرا کہنا آخری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے کہ علم سیکھو، اور کوئی بھی بات بغیر علم کے نہ بولو، حلال حرام بغیر علم کے نہ بولو، ورنہ اللہ پر بہت بڑا افترا باندھ ہو گیا. ولا تقولوا لما تصف السنتکم الکذب ھذا حلال وھذا حرام. خاص طور پہ کسی شخص کی غیبت کرنا اور کسی شخص کے بارے میں اس طرح کہہ کر کے جس کی حقیقت نہ ہو، لوگوں سے اس کو دور کرنا، یہ یقیناً دنیا کے قانون کے تحت بھی مقبول نہیں ہے. لچے جائے کہ شریعت میں یہ چیز مقبول ہو. اور جن علماء نے الحمدللہ زندگی بھر علم پڑھا، ان سے لوگوں کو دور کرنے کا گناہ ان کے اوپر آئے گا. تو سب سے پہلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں،
اپنے نوجوانوں کو کہ ان سب کی باتوں سے دور ہو کر کے محلے کا اگر ایک عالم یہ اگر پڑھ رہا ہے 4th 5ویں جماعت تک ہی پڑھ لیا ہے اس نے، تو اس سے آپ چھوٹی چھوٹی کتابیں سمجھنے کی کوشش کریں، ان کے پیچھے چلیں اور ایک گروپ بنائیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ان کی ہر بات کو مانیں، لیکن یہ ہے کہ کتاب کا وہ تفسیر کر سکتے ہیں، ترجمہ کر سکتے ہیں، آپ اس سے سنیں۔ مسجد میں ایسا ماحول بنایا جائے کہ ہر نماز کے بعد کچھ لوگ ایسے آئیں، ایسے ہوں جو وہاں بیٹھ کر کے لوگوں کو ان کا کلمہ صحیح کرائیں، ان کی صلاۃ صحیح کرائیں، ان کے الحمد کا معنی ان کو عام سمجھائیں، سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ کا معنی کیا ہے۔ یہ ہے اصل کام، اور اسی کے لیے یہ امت نکالی گئی ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو میری نصیحت یہ ہے کہ ہمارے نوجوان ہمارے بوڑھے باپ دادا جو ہیں، ہو سکتا ہے وہ اس زمانے میں پیدا ہوئے جب کہ علم کا رواج نہیں تھا، صرف زبانی یاد کر لی، الف بیتے سے بھی پڑھنا نہیں جانتے، تو الحمد ان کی کیسی ہے اس کو ٹھیک کرا دیں گے تو انشاءاللہ بڑے اجر کی بات ہوگی۔ مجھے یاد ہے ہماری والدہ الحمدللہ کچھ نہیں پڑھے تھیں، لیکن سن کر کے نماز کا طریقہ سیکھے ہوئے تھی، کچھ نہ کچھ قرأتوں میں یا سورہ فاتحہ میں بھی غلطی تھی، اور قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق 4 یا 5 سورتوں سے وہ اپنی نماز پڑھتی تھیں۔ ہم سوتے فجر کے عشاء کے بعد نیند میں رہتے ہو، کہتی بتاؤ ہمارے دیکھو یہ آیت صحیح ہے کہ غلط ہے، غلط ہے تو صحیح کر کے ہم دے دیتے، اور وہ رٹتی رہتی، ہم سو جاتے۔ اللہ گواہ ہے، وہ کہتی تھی کہ اگر بچوں کے پڑھانے سے، ہم لوگ سے چھوٹے تھے، اپنے بستی میں پڑھتے تھے، الحمدللہ پھر اللہ نے نکالا وہاں سے، تو کہتی تھی اگر بچوں کے پڑھانے سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوا سوائے اس کے کہ انہوں نے میری نماز صحیح کر دی تو ہماری زندگی کا حاصل ہو گیا۔ تو ان بزرگوں کو چاہیے اپنے بچوں کو جس وقت پڑھ رہے ہیں شرم نہ کریں، اور اپنے بچے سے کہیں کہ سنو میرا کلمہ، سنو میری قرأت سنو، الحمد کی قل اعوذ برب الناس کی نہیں صحیح ہے، صحیح کرو۔ ماشاءاللہ بچے خاص طور پہ اس علاقے میں میں نے دیکھے بہت سے بچے ایسی قرأت کرتے ہیں جیسے معلوم ہوتا ہے مکہ مدینے میں انہوں نے تجوید سیکھی ہے، بہت ہی خوبصورت یقیناً، اور مخارج اگرچہ اس کے قواعد ان کو یاد نہ ہو لیکن مخارج بہت خوبصورت ہیں، اور یہ طریقہ کوئی بھی سیکھ سکتا ہے۔ اچھی کیسٹ لے کر کے ہم نے آج سے 20-25 سال پہلے ایک اسکول قائم کیا ہم سب مل کر کے، تو اس میں ہم اچھے لوگوں کی قرأت، شیخ سدیش، شیخ شریم تو بعد میں آئے، اس سے پہلے شیخ سبیل کا کی کیسٹ لے کر کے ان مدرسوں کو دیا، سن کر کے بچوں نے ایسا الحمدللہ ایسی قرأت کرنے لگے جیسے معلوم ہوتا ہے وہ قاعدے کے تحت استاد سے سن کر کے الحمدللہ سیکھے ہیں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، کوئی بھی بزرگ ہوں اپنا سی ڈی نہ جانتے ہوں تو پرانے زمانے کا ٹیپ ریکارڈ لے کر کے اور اس سے سننے کی کوشش کریں، کیونکہ یقیناً علم کا طریقہ یہی ہے کہ کسی کے ذریعے سے لیا جائے گا، اور علم یوں ہی بغیر سیکھے نہیں آتا ہے۔ تو ہم بزرگوں سے بھی کہیں گے اور نوجوانوں سے بھی کہیں گے کہ اس قسم کے بیوقوفوں کے پیچھے نہ پڑو جو تمہاری عاقبت کو، تمہاری دنیا کو بھی خراب کریں گے، تمہاری عاقبت کو بھی خراب کریں گے، اور وہ لوگوں کو ڈس کر کے گناہ لے رہے ہیں۔ پیارے رسول فرماتے ہیں وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، بہت سے ایسے ہوں گے جو جہنم میں صرف اس وجہ سے جائیں گے، نماز بھی ہے ان کی، ہاں صلاۃ بھی ہے، صوم بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، لیکن صرف زبان کی چلانے سے اور لوگوں کی عزت یا لوگوں کی آبرو پر حملہ کر کے وہ اس کے بدلے وہ جہنم میں جائیں گے، صرف اس وجہ سے وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ۔ تو یہ لونڈے جو بڑے بڑے علماء کو معطل کر رہے ہیں اور لوگوں میں پھیلا رہے ہیں کہ ان سے علم نہیں لینا چاہیے، ان کو اگر اسلامی حکومت ہو تو ہمارے خیال سے وہ سرزنش کے لائق ہیں، اور جب تک توبہ نہ کر لیں تب تک جیل سے نہ نکالے جائیں۔ لیکن ایک عام ایسے ملک میں جہاں ہر ایک مالک ہوتا ہے اپنے نفس کا، تو وہاں ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے سوائے نصیحت کے۔ نصیحت نہیں قبول کریں تو ہم بد دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ امت کو ان سے آرام دے دے بس، اور ایسا بنا دے کہ بول بھی نہ سکے۔ بہت ظلم کر رہے ہیں، یہاں سے دیکھیے فرانس میں یہ چیز ہم نے 4-4.5 مہینے وہاں رہ کر کے دیکھی، معمولی بچے جو ہو سکتا ہے الحمد کا معنی بھی نہیں سمجھتے ہوں، وہ فلاں کے بارے میں اس نے کہا اس سے علم نہیں لینا ہے،
اس طرح کی باتیں کر کے اڑاتے رہتے ہیں۔ اور ابھی کل کسی نے مجھ سے پوچھا کہ فلاں نے، کسی نے انہی میں سے، ان پاگلوں میں سے کسی نے کہا کہ میں یعنی وسیع اللہ یہ کہتا ہوں کہ شیخ انیس اور شیخ آر کے سے علم نہیں لینا چاہیے۔ اتنے احمق ہیں بیچارے کہ پتہ نہیں کیسے پاگل کی طرح کبھی اس طرح کی بات کبھی اس طرح کی بات، اور یہ پورے طور پر جھوٹ ہماری طرف منسوب ہے۔ تو اسی طرح اور کسی سے کہتے ہوں گے کہ یہ جو ہے فلاں نے کہا ہے ان سے علم نہ لو، یہ لوگ عقیدے میں ہوگی۔ یہ میں ایک نصیحت یہ کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری نصیحت یہ ہے کہ دیکھیے ایک زمانہ آئے گا فتنوں کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں چلے گا کہ حق کس کی طرف ہے، کون سی بات حق ہے کون سی بات ناحق ہے۔ آج کل دنیا کی سیاست میں ہماری چھوٹے چھوٹے بچے پڑھ کر کے ضائع ہو رہے ہیں یقیناً۔ اب آپ سوچیں کہ یعنی معمولی قسم کا آدمی اور بات کرتا ہے تو ایران توران اور پھر لیبیا تونس اور اس کی، آپ یہ حقیقت سمجھیں، رات دن اسی میں ہم جیتے ہیں۔ اور مجھے کم سے کم 50 مرتبہ ویزا بھیج کر کے وہ میرے پاس رکھا ہوا ہے، لیبیا بلا رہے ہیں، لیکن لیبیا والے، تونس والے، لیکن میں صرف اس وجہ سے نہیں کہا، میں نے کہا میں ابھی نہیں جا سکتا کیونکہ ابھی تمہاری تلواروں سے خون ٹپک رہا ہے۔ حقیقت ہے کہ آنے والے دن اور ہی برے ہوتے جا رہے ہیں۔ شرعی ایک مسئلہ یہ ہے، کتنا بجے ہیں شیخ، ہم لوگوں کو جانا بھی ہے۔ شرعی مسئلہ ہے، کوئی بھی حکومت ہو، یہاں کی حکومت ہندوستان کی حکومت ہے، ہمیں اس شرعی اور تدین اور دیانتداری کی بات ہے کہ اس کے خلاف اس وقت تک آواز نہ اٹھائی جائے جب تک ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ ہمیں آزادی ہے مسجد بنانے کی، مدرسے بنانے کی، قانون کے تحت ہم بنائیں، لیکن جو لوگ اس مقصد سے توڑ پھوڑ کرتے ہیں کہ ہم حکومت کو گرا دیں گے، تو وہی ہے جیسے کوئی بیچارہ ایک میڈھا جا کر کے پہاڑ پہ اپنی سر مارے، سینگ اس کی ٹوٹے گی، پہاڑ نہیں گرے گا۔ یہ شرعی مسئلہ ہے، یعنی میں کہہ رہا ہوں دیانتداری کی بات ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ میں ہجرت کرنے کا صحابہ کا کیوں حکم دیا؟ کیونکہ وہاں پناہ ملی۔ برطانیہ میں لوگ ہیں، وہاں بھاگ کر کے اپنے ملکوں سے بھاگ کر کے پناہ لیے ہیں، لیکن کچھ ایسے سرفرے ہیں جو اخوانی یا حزب التحریر، جو ان کا نام اردن میں حزب التحریر ہے اور وہی مصر کے اخوانی، ہم نے ان کو کہتے ہائیڈ پارک میں کھڑے ہو کر کے تقریر کر رہا ہے ایک آدمی، وہاں آپ جائیں آج کے دن کوئی بھی کچھ بھی لے کر کے مائکروفون چیختا رہے، 2-4-10 آدمی اکٹھا ہو جائیں گے۔ تو وہاں کہتا ہے کہ ہمارے اوپر ضروری ہے کہ اس ملک میں جہاد کریں اور ملکہ برطانیہ کو ہم برقع پہنائیں، ایسے کہہ رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بیوقوف کیا سوچ رہے ہیں یہ لوگ؟ جس حکومت نے پناہ دیا، کھا پی رہے ہو، اپنے ملک سے تو بھگائے گئے ہو، بھاگ کر کے بزدلی سے ادھر چلے آئے، اگر شیر تھے تو ہی لڑنا چاہیے تھا تم کو، اپنے ملک سے بھاگ کر کے آئے، اور یہاں جس حکومت نے پناہ دیا اگر وہ بھوکے مر رہے ہیں تو حکومت ان کو کھانا بھی دے گی۔ اس کے باوجود یہ خیانت ہے یقیناً۔ کسی بھی ملک میں، آپ انڈیا میں ہیں، اس قسم کا فکر بالکل ذہن میں نہ لائیں، توڑ پھوڑ یا ایسی تنظیم کے ساتھ شرکت۔ ہاں یہ شرعی مسئلہ ہے، اگر کوئی ہمارے اوپر حملہ کر رہا ہے تو ہم بڑھ کر کے اس دفاع کریں گے، یہ پوری دنیا کا حق ہے۔ ایک بلی کو بھی اگر زک دیں گے ہم تو آخر میں عاجز ہو کر کے وہ پنجہ مار دے گی، یہ شرعی حق ہے۔ لیکن کوئی ایسی تنظیم سری ہو یا جہری ہو جو موجودہ آپ جس انڈیا میں جی رہے ہیں ہم سب، اس میں اگر کوئی ایسا کوئی کام کرنا چاہے توڑ پھوڑ کا یا یعنی تفجیر بم وغیرہ اور دوسرے حوادث کرنے کا، تو یقیناً یہ شرعی طور پر غلط ہے۔ آپ لوگ اس کی ان سب کی باتیں نہ سنیں اور ان کے پیچھے پڑ کر کے اپنا مستقبل خراب نہ کریں۔ آپ دین سیکھیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ آپ کے اوپر علم دین کا سیکھنا فرض ہے، اور وہ کام جو چند یعنی پاگل لوگ جو آپ کو بلائیں جس کی طرف جو کام کرنے کے لیے، اس کا مکلف اللہ نے ہرگز نہیں، بلکہ جائز بھی نہیں کہا ہے۔ اس وجہ سے ہم سب اس سے دور رہیں۔ آپ دیکھیں عرب ممالک کے حالات، اب لیبیا کے اندر جو حالت ہے کہ چلتے پھرتے گاڑی روک کر کے اور لڑکیوں کو اٹھا لے جاتے ہیں، بندوق سے مار دیا۔ ایک آدمی اللہ گواہ اس نے فتویٰ پوچھا، کہا میرے پاس ہتھیار ہیں، ہتھیار لے کے حفاظت کے لیے چلتا ہوں، میرے سامنے کی گاڑی سے لڑکی کو اٹھا کے چھین کے اس کے باپ کے گود سے لے کے چلے گئے، چھوٹی بچی 12-13 سال کی، اور میں ڈر گیا کہ میں ماروں اس کو تو گناہگار نہ ہوں۔ میں نے کہا تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟
تم کو تو بڑھ کر کے اس کو مار کر کے قوم کی بچی کو بچانا چاہیے ایسے میں. تو یہ حالت اس وقت ہے, رو رہے ہیں سب, کہتے ہیں قذافی بہت اچھا تھا. تونس کے بچے جو ہیں, ہم دنیا میں کی ایسے سنٹر میں رہتے ہیں جہاں ہر جگہ کے آدمی ملتے ہیں, آتے ہیں, اب وہاں سے فون وغیرہ پہلے بھی چلتا رہتا ہے. یقیناً تونس کے حالات بہت برے, لیبیا کے حالات بہت برے, اور پھر مصر کے حالات میں تو بہرحال ہمارے کچھ جبہ اور دستار والے بھی ملوث ایسے ہیں کہ سعودی حکومت جو ہر شخص کی مدد کرتی ہے, جہاں بھی ڈوبے کوئی, جہاں بھی ابھرے اس کی مدد کرتی ہے. اس مدد کو انہوں نے یہ تعبیر دی کہ اس نے حکومت اسلامیہ کو یا جمہوریہ اسلامیہ کو الٹ کر کے اور دوسری حکومت لا کر کے. بہرحال جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو کوئی بات بغیر تحقیق کے نہ کہو. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, اگر کوئی فاسق آئے کوئی خبر لے کر کے تو اس کی تصدیق کر لو. اور جو لوگ سعودیہ کی مخالفت کر رہے ہیں اس موضوع میں ہم پورے طور پر مطالعہ رکھتے ہیں. کوئی کہہ سکتا ہے کہ تم وہاں جیتے ہو, وہاں کا پیسہ کھاتے ہو, اس وجہ سے بات کر رہے ہو. نہیں, اللہ کا شکر ہے اس سعودیہ کی مدد ہمارے باپ دادا نے بھی کی ہے, جبکہ یہیں کے لوگ ملکہ برطانیہ کو تار دیے تھے کہ شاہ عبدالعزیز ایک آدمی آیا ہوا ہے وہابی, حجاز کو اس سے پاک کر کے ہم مسلمانوں کی نیابت کر کے حجاز کی حکومت اس سے چھینی ہے. اب آپ سوچئے یہی کے لوگ, انہیں کے آل اولاد آج کل جو سلمان ندوی ہوں یا کوئی بھی ہوں, وہ اس طرح کی آج کل زہر پھیلا رہے ہیں. اور اس وجہ سے کہ آپ کی ان کے عقیدے کے خلاف الحمدللہ آپ دیکھیں کتاب اللہ اور سنت رسول کا جو رواج دیا ہے سعودیہ نے, 800 سال تک وہ رواج نہیں رہا ہے. لوگ اسی اللہ کے گھر میں اپنے فقہ مذاہب کو لے کر کے 4 مسلح بنا کر کے, ایک زمانے میں شیعہ کا بھی مسلح تھا. 570-72 میں ابن جبیر اندلسی نے حج کیا, اپنے سفر نامے رحلہ میں لکھا ہوا ہے کہ 5واں میں نے دیکھا, ہم 4 سنتے تھے, 5واں بھی دیکھا جو زیدیہ اور شیعہ کا ہے. تو یہ سب اس طرح کے تھے, امن بالکل مفقود تھا. حاجی کفن کیوں لے کے جا رہے ہیں, اب بھی اور لے کے جاتے تھے. یہ رواج اس وقت نکلا جبکہ حاجیوں کو مار کر کے بے غور و کفن چھوڑ دیتے تھے. تو اگر وہ قتل کریں تو ہمارا کفن ہمیں کم سے کم دے دیں. اس لیے یہ رواج بنا کہ حاجی کفن لے کے جاتے ہیں, ورنہ وہاں بھی کفن مل سکتا ہے, خریدا جا سکتا ہے ان کے لیے, وہ خود خرید سکتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ سعودیہ نے جو امن قائم کیا پوری دنیا اس کو ترس رہی ہے, اور دین کا جو کام کیا قرآن اور حدیث جس سے جلتے ہیں یہ لوگ, وہ کام 800 صدی ہجری تک پہلے نہیں ہوا ہے. آپ یہ پوری تاریخ اس کے لیے گواہ ہے. یہ نہ کہیے الحمدللہ ہم اگر یہاں رہتے تب بھی یہی بات کہتے, وہاں جی رہے ہیں تو اور ہی زیادہ بصیرت کے ساتھ مطالعہ کر کے یہ سب. اور جو لوگ بہرحال ہمیشہ ایسے ہیں جو جا کر کے وہاں نماز نہیں پڑھتے ہیں اور اماموں کو کافر کہتے ہیں, ان کا تو کیا کہنا. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ اپنے کو صحیح عقیدے کا حامل کہتے ہیں وہ اس قسم کے پروپیگنڈے میں داخل نہ ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے کہ دین کی سمجھ حاصل کریں, اور علماء کے ساتھ جڑیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو صحیح راستہ نظر آئے گا. اب اجازت دیجیے, اللہ تعالیٰ آپ سب کو اچھا رکھے. ٹریفک بہت ہے, کہیں ایئرپورٹ تک بھی ٹریفک کہیں ایسی نہ ہو کہ ہم پہنچ نہ سکیں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ پھر ملائے انشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ لمبی تھوڑی سی سانس میں کوئی پوری بات نہیں کہی جا سکتی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ موقع دے تو پھر بیٹھنے کا انشاءاللہ حق ادا کیا جائے گا. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ یبارک فیک. جزاکم اللہ خیر الجزا. جزاکم اللہ خیر الجزا. مجلس کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ کہوں کہ IIC اسلامک انفارمیشن سینٹر کے جو بھائی ہیں وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو معزز علماء کرام ہیں ان کی خدمت میں کوئی ہدیہ پیش کریں. میں بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آئیں فضیلت الشیخ ڈاکٹر وصی اللہ محمد عباس حفظہ اللہ کی خدمت میں تحفہ پیش کریں. پہنیں گے ہم مردوں کے لیے پہننا چاہتے ہیں. اچھا شکریہ آپ کا. گولڈ کا چھوٹا سا بسکٹ ہے, گولڈ بسکٹ یعنی سونے کا بسکٹ دیا گیا. فضیلت الشیخ انیس الرحمن صاحب آدمی عمری مدنی حفظہ اللہ کی خدمت میں بھی ہیں. نہیں
چونکہ وقت ہو رہا ہے اس لیے فضیلت الشیخ ڈاکٹر وصی اللہ محمد عباس حفظہ اللہ ہم سے رخصت ہو رہے ہیں. آپ کی کہ ہوائی جہاز کا وقت قریب ہے، اور جیسا کہ ہم نے شروع میں بھی کہا کہ ٹرافک اتنا زیادہ شدید ہے، ازدحام کی شدت کی وجہ سے یہاں پہنچنے میں دیر ہوئی، تو شیخ چاہتے ہیں جلد سے جلد نکلیں تاکہ فلائٹ پکڑ سکیں، چھوٹ نہ جائے. میں فضیلت الشیخ ڈاکٹر محمد عباس حفظہ اللہ کا دونوں اداروں کی طرف سے، کلیت الحدیث اور سینٹر فار اسلامک اسٹڈیز، دونوں اداروں کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاکم اللہ خیر الجزا. ادا کرتا ہوں الحمدللہ کہ آپ لوگوں سے ملنے کا موقع ملا. آپ لوگوں نے بڑے غور سے سنا، لیکن میری طرف سے تقصیر ہو رہی ہے، معاف کیجئے گا. السلام علیکم. انشاءاللہ کرتے